اس عظیم الشان سلسلے کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے نبی اور سارے نبیوں کے جد امجد ہیں، ہم سب کے دادا ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً نبی آتے گئے اور بہت سارے نبیوں کے بعد اصل جو نبوت کا سلسلہ جسے ہم کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑی جا کر ملتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس کا نام بھی درود ابراہیمی ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ذکر، قرآن میں بارہا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی قربانی کو بتایا گیا۔ اس کے علاوہ عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ابراہیمی۔ تو یہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس بات کی نشانی ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ سلسلہ شروع ہی ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، سارہ اور حاجر علیہ السلام۔ بہت مشہور واقعات ہیں، بہت مشہور معلومات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں، لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسے سمجھے بغیر اللہ کے نبی آخری نبی تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں حاجرہ اور سارہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں نمرود کی قید کاٹ کر اور اس کی سزا بھگت کر، اور سارا واقعہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں آگ سے بچایا اور جو ہے وہ سارا واقعہ ہوا، اس کے بعد مصر کو چھوڑ کر فلسطین آ گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں، تاریخ میں آتا ہے 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے، جس کا نام تھا اسماعیل۔ حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے حجاز تشریف لے گئے۔ یہ یاد رہے کہ یہ وہی حجاز ہے جسے ہم آج مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہاں بیت اللہ موجود نہ تھا۔ حجاز ایک بے آب و گیا کالے پہاڑوں کی وادی، ایک صحرا جس میں جگہ جگہ ابھرے ہوئے پہاڑ ہوئے، نہ آدم کی ذات، ایسی جگہ پر اپنی بیوی اور اپنے ایک نو مولود بچے، چھوٹے سے بچے، گود کے بچے کو چھوڑ کر اور وہاں سے چلے گئے، اور کئی سال واپس پلٹ کر نہ آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسماعیل جوان ہوئے اور قبیلہ جرہم کے ایک سردار مداد بن عمر کی بیٹی سے شادی کی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت، کیدار، ادبائیل، میشام، مشما، دوما، میشا، خدر، تیما، یتور، قیدمان، نفیس۔ اب یہ 12 بیٹوں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل اس قدر ہوئی کہ 12 قبیلے وجود میں آ گئے اور پورے حجاز میں پھیل گئے۔ ان 12 بیٹوں میں کیدار کے ہاں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹوں میں ایک مضر تھا۔ مضر کی نسل میں قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہی قریش بن مالک جن کا اصل نام فہر بن مالک ہے، انہی کی وجہ سے قریش کے قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی ہے۔ عرب کے بڑے باعزت اور بہت معزز اور باشرف اور اعلیٰ منصب پر بیٹھنے والے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی اولاد قریش مختلف قبیلوں میں بڑھ گئی۔ ان کی اولاد میں سے قصی نے اقتدار سنبھالا۔ ان کی اولاد میں سے قصی نے اقتدار سنبھالا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ یہ وہی ہاشم ہے جن کی وجہ سے، جن کے نام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ انہی ہاشم کا ذکر ہے۔ ہاشم نے مدینے میں ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی اور ان میں سے ایک بچہ شیبہ پیدا ہوا۔ اب اس شیبہ کی پیدائش کے فوراً بعد ہاشم انتقال کر گئے۔ اب ان کے بھائی مطلب نے اس بیٹے کی پرورش بھتیجے کے طور پر کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔
اور کیونکہ ان کی پرورش مدینہ میں ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کو مدینہ میں ہی پرورش کے لیے چھوڑ دیا اور خود مکہ تشریف لے آئے۔ اب کچھ عرصے بعد جب ان کو خبر ملی کہ ان کا بھتیجا یعنی شیبہ جوان ہو چکا ہے اور پروان چڑھ چکا ہے، تو انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ کر مدینہ جا کر اپنے بیٹے شیبہ کو لانے کی ٹھانی۔ جب یہ مدینہ سے اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ واپس پہنچے تو لوگ اس بچے کو مطلب کا غلام سمجھ کر عبد المطلب بلانے لگے۔ انہوں نے بارہا صفائی دی، لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا نہ غلام ہے نہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اسی دن سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جو ہمارے نبی کے دادا ہیں۔ بچپن سے ہم کتابوں میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، بچہ جواب دیتا ہے عبد المطلب۔ یہ ہیں وہ عبد المطلب۔ ان عبد المطلب کے ہاں 9 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار، عبد الرحمن۔ ان بیٹوں میں عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ہمارے نبی کا شجرہ نسب جو ابھی مکمل پیچھے بتایا گیا، اس کا خلاصہ کریں تو کچھ یوں بنتا ہے: ابراہیم، پھر اسماعیل کے 12 بیٹے: کیدار، عدنان، ماد، نزار، مزر، فہر بن مالک جن کا لقب قریش بن مالک تھا، ان کے بیٹے قصی، ان کے 3 بیٹے، پھر عبد مناف، پھر ہاشم، پھر شیبہ جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے، ان کے 9 بیٹے، پھر عبداللہ، اور پھر ان سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔